Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In continuation with the chapter number 1, Medieval World, we will discuss some other aspects related with the same topic in chapter number 2, the Medieval World. These includes the Catholic Church in the lives of common people in the Western Europe, Dark Ages, the period of medieval Europe, the rise of Mongols, and the invasion of the Mongols and the impacts of those invasions on Europe, crusades and contenders in crusades, and briefly describe the role of Salahuddin Ayyubi. Now we will proceed toward the exercise of the chapter number 2, and I will explain you all questions in detail, keeping in view the concerning topics. Now look at the page number 38 of your book, chapter number 2, question and activities. Complete the following sentences by choosing the best option A, B, C or D. The city of Jerusalem is important to the three major religions. Option A is Buddhism, Hinduism and Islam. Option B is Judaism, Islam and Buddhism. Option C, Islam, Christianity and Hinduism. And option D, Islam, Christianity and Judaism. And the correct option is option D. The city of Jerusalem is important to the three major religions, Islam, Christianity and Judaism. Number 2, the first crusade got started off when Pope Urban II made a call for crusades. Seljuk Turks attacked the Catholic city of Rome. Option C is Muslim armies took military control of the Mediterranean Sea. And option D is Christians were prevented from entering Jerusalem. And the correct option is option A. The first crusade got started off when Pope Urban II made a call for crusade. Number 3, people join in fighting in the crusades because they thought it would help them to practice their fighting skills. It would help them to get rich. It would help them to get into heaven. It would help them capture Holy Land. And the option number C is the correct option. It would help them to got into heaven. The main contenders of the crusades were the Eastern and the Western Roman Empire, the Romans and the Greeks, the European Christians and the Muslims, the Europeans and Egyptians. And the correct option is option C, the European Christians and Muslims. The main contenders of the crusades were the European Christians and the Muslims. Number 5, the event which signaled the start of the Holy Roman Empire. The attack of Mongols, the crowning of Charlemagne, the start of the Crusades, the fall of Constantinople. And the correct option is option B, the event which signaled the start of the Holy Roman Empire, the crowning of Charlemagne. First, I will explain you the answer of the following question in detail, and then we will do the exercise of answer the following question briefly. Okay, first we will do the long question number 1. What were the impact of the Mongol invasion? The answer of this question is on your book, page number 32. Impact of Mongol invasions on Europe and Asia. These 3 points are included in your answer. Now I will explain you this answer. First, I will explain you the Mongol Empire, and the Mongol Empire founded by the Genghis Khan in 1206. And now the organization of the Mongols and Mongols empires. सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आता है कि मंगोल जो सल्तनत थी उसका आगाज़ कैसे हुआ और इतनी बड़ी सल्तनत कैसे बनी। तो ये मंगोल सल्तनत जो है ये इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत थी।
اور آج میں آپ کو یہ ایک سٹوری کی طرح سے سناؤں گی کہ منگولز کیسے تھے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کا اوریجن کیا تھا، انہوں نے کون کون سے علاقوں پہ قبضہ کیا اور کون کون سے ان کے بڑے لیڈرز تھے، اور ان کی سلطنت جو ہے وہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو منگولز کی ہسٹری بتاؤں گی کہ منگولز تھے کون۔ منگول بیسیکلی یہ ٹرائبس تھے جو کہ ایشیا میں رہتے تھے، ایسٹرن ایشیا میں یہ ڈفرینٹ ٹرائبس رہتے تھے، اور ان کے جو ہیڈ ہوتا تھا اس کو یہ خان کہتے تھے۔ یہ لوگ بیسیکلی جو ہیں وہ خانہ بدوش تھے، جس طرح سے جو خیموں میں رہتے ہیں اور بھیڑ بکریاں چرا کر اپنا گزارا کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح سے رہتے تھے جس طرح سے ابھی بھی جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، جن کے گرمی سردی میں وہ اپنے گھر تبدیل کر لیتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے گھر اسی طرح سے تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ اور جو منگول خواتین تھیں ان کے پاس بہت اتھارٹی ہوتی تھی، وہ ٹریڈ بھی کرتی تھیں اور مائگریشن میں بھی ہیلپ کرتی تھیں، اور انٹرنل میٹرز جو بھی ٹرائب کے ہوتے تھے وہ یہ خواتین سالو کیا کرتی تھیں، اور جو ان کے قبائل کے جو مرد ہوتے تھے وہ جنگ لڑا کرتے تھے، یعنی جنگجو ٹائپ لوگ تھے۔ اور یہ قبائل کیا کرتے تھے کہ ڈفرینٹ قبائلز تھے منگول کے، تو یہ ایک دوسرے سے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا چینج آیا، اور وہ چینج کب آیا؟ جب چنگیز خان پیدا ہوا۔ اور چنگیز خان جب پیدا ہوا تو اس نے مختلف جو ڈفرینٹ ٹرائبس تھے منگولز کے، ان میں اس نے یونٹی پیدا کی، اور ان سب کی میں یونٹی کی وجہ سے اس نے پاورز جو ہیں منگولز کی بڑھ گئی، اور اس نے تمام جو جتنے بھی ٹرائبس تھے ان کو ہیڈ جو ہے وہ چنگیز خان کرتا تھا۔ اور چنگیز خان کی بہت اچھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ اس کے قبیلے کے لوگوں کو بھی پسند تھیں، اور جہاں پر وہ حملہ کرتا تھا اور جس جگہ کو وہ کیپچر کرتا تھا ان کو بھی یہ چیز بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ فوجیوں کو جو اس نے اپنے جو اس کی سولجرز تھے ان کو وہ میرٹ پر ان کو ترقی دیتا تھا، اور ان کو جو بھی مال غنیمت جو ہوتا ہے، یعنی جب جنگ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے جو آپ کو مال حاصل ہوتا ہے اس کو وہ برابر فوجیوں میں تقسیم کرتا تھا، اور جب وہ کسی ایک علاقے پر قبضہ کر لیتا تھا تو اس کو وہ انہی فوجیوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور ایون کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو اتھارٹی دے دیتا تھا کہ وہ اپنے علاقے کو خود سے کنٹرول کریں، لیکن جو لوکل پیپل ہیں وہ منگول اسٹیٹ کے لیے کام کرتے تھے۔ اور منگول اسٹیٹ جو تھی اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہاں پر ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اپنے طریقے سے جی سکتا ہے، اپنے طریقے سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتا ہے، کوئی ہندو ہے تو وہ اپنے طریقے سے پریکٹس کر سکتا ہے، کرسچن ہے تو اس کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت تھی، لیکن یہ کمپلسری تھا کہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ منگولز کے لیے دعا کریں۔ اور بیسیکلی جو چنگیز خان تھا وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ تھا شیمنزم، اور شیمنزم از اے ریلیجن which is based on the belief that the world is controlled by good and evil spirits, and that these spirits can be directed by the people with the special powers۔ اور چنگیز خان کا یہ بیلیف تھا کہ جو سپریم پاور ہے اس کے ریلیجن میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے، پوری دنیا حاصل کر لے، اور وہ پوری دنیا پر حملہ کرے۔ اور کیونکہ یہ کوالٹی چنگیز خان میں تھی کہ اس نے جتنے بھی ٹرائبس تھے منگولوں کے ان سب کو اس نے اکٹھا کر لیا، میں تمام منگولز کو اکٹھا کر لیا، اور پھر کوئی جب اس میں یونٹی تھی تمام ٹرائبس میں تو وہ کوئی بھی ان کے خلاف جو بھی دوسری طاقت ہوتی تھی وہ ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کو شکست ہوتی تھی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو چائنا پہ اور پھر ایشیا کے جتنے بھی ایشیا میں اور پھر اور اسلامک کنٹریز پر منگولز نے قبضہ کیا، اور 1227 میں چین پہ حملہ کرتے ہوئے گھوڑے سے گر کر جو ہے وہ اس کا یہ ہلاک ہو گیا چنگیز خان، جس کے بعد اس کے خاندان نے اس کے کام کو، اس کے مشن کو آگے بڑھایا، اور 1230 میں چنگیز خان کے بیٹے اور بیٹیوں نے سینٹرل ایشیا میں ترکس اور رشینز جو تھے ان کو ڈیفیٹ دی، ان کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے یورپ میں جو دو سپر پاورز تھیں ان دونوں کو انہوں نے تباہ کر لیا، اور 1250 میں منگولوں نے مزید اسلامی ممالک پر بھی قبضہ کر لیا اور یہ بغداد تک پہنچ گئے۔ 1289 میں انہوں نے جو ہے وہ چائنا، ساؤتھ چائنا پر بھی قبضہ کر لیا، اور
اور منگولز جو اپنے ٹائم پیریڈ میں کیا کرتے تھے کہ جب یہ کسی کے ساتھ جنگ لڑتے تھے اور اس جنگ میں اگر کوئی انجینئر ہوتا تھا یا کوئی آرٹسٹ ہے یا اسکالر ہے تو یہ اس کو سزا نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو کسی بیکورڈ ایریا میں بھیج دیتے تھے، اس کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی تھی، تاکہ وہاں پر بھی وہ لوگوں کو اپنے تعلیم دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور وہ علاقے بھی اتنے ہی ترقی کر جائیں۔ اور منگولز نے ایشیا اور یورپ کے بہت سے علاقوں کو کیپچر کر لیا، اور اس کے بعد وہاں پہ ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، اور منگولز نے ہی یہاں پر ٹریڈ کا آغاز کیا، اور چائنا میں جو سلک روڈ بنا ہے یہ منگولز نے بنایا تھا، جس کے ذریعے ابھی پاکستان اور چائنا جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور چنگیز خان کی 1260 میں چنگیز خان جو گرینڈ سن آف چنگیز خان تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور ان چاروں نے جو منگول امپائر ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ منگول لیڈرز میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ قبلائے خان تھا، جو کہ چائنا میں تھا۔ قبلائے خان کی امپرر تھا، اور اس کی جو اس کا جو ٹینیور ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ سائنس اور کلچر میں بہت زیادہ کام کیا، اور اسی طرح سے ایشیا میں جو ہے وہ چغتائی خان اور تیمور، اور پھر بعد میں جو ہے وہ بابر جیسے لیڈرز یہاں پر آئے، اور انہی لیڈرز کی وجہ سے مغل ڈائنیسٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اس سب کانٹیننٹ میں۔ اور منگولز جو تھے وہ زیادہ دیر تک ان کی حکومت تو نہیں تھی، لیکن منگولز کی بہت ساری سٹوریز ہیں، بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ مشہور ہیں، جو کہ آج تک ہسٹری میں لکھی جاتی ہیں۔ And when the Mongols established their rule in Europe, they allowed them to continue their local institutions and culture, and the Mongols' network increased the travel and contacts between the Asia and Europe, and it was under the Mongol that such travelers as Marco Polo and Vasco da Gama, they explore this region. And under the Mongol, a tax system was created, banking and insurance practice in Europe and also the other regions of the world. And according to the historical record, Mongol or Khan dynasty ended in 1368 AD after the death of Kublai Khan, and after his death this dynasty starts declining, and defeat of the Mongols was by the Mamluk dynasty of Egypt at the Battle of Angelut in 1260, and this defeat effectively destroyed the Mongol dynasty. And the historian acknowledged the fact that the Mamluks were the militarily very powerful and who also defeated numerous crusaders effectively. I hope now you can understand this question. Now move to the next question. Question number 2. What was the role of the Catholic Church on the lives of common people? The answer of this question is on page number 29 of your book, and these 6 points are included in your answer. Influence of the Catholic Church on the lives of the common people. To live an ideal life, men and women formed communities, and the men entered the higher ranks of the church, becoming the bishops, the priests, and the cardinals. And the Catholic Church became very rich and powerful during the Middle Ages, and people gave the church their earning, and people also had to pay the church for the various ceremonies such as their marriages, and people also paid the fines or gave land to the church to purify themselves, and the church owned about 1/3 of the land in Western Europe, but the church was excused from the paying taxes, and the church played a dominant role in the education, and schools were established, and the students of these schools were usually nobles, and they became the religious or the political leaders, and these cathedral schools later grew, becoming the early universities in Europe. And the lives of the people of the Middle Ages revolved around the church. People, especially women, were known to attend the church 3 to 5 times daily for prayer,
and at least once a week for services and confession. Now you can understand the answer of this question. Now move to the next question, and the next question is question number 3. Summarize the positive and negative impact of Dark Ages on Europe. The answer of this question is on your book, page number 30. Significant impact of Dark Ages on Europe, and these 4 points are included in this answer. And first, this period, Catholic Christianity flourished in the Western Europe, and the Orthodox Church was popular in Byzantine. And the Roman Empire slowly split into many small political entities and smaller empires. And feudalism was a dominant political system in Western Europe. And the wealthiest and the most influential member of the society developed the cathedrals, churches, sculpture, painting, textile, manuscripts, jewelry, and ritual items. And the Byzantine Empire in the east remained a strong political entity. I hope now you can understand this question. The next question is question number 4 is list and describe the reasons of the beginning of crusades. And the answer of this question is on your book, page number 33 and page number 34. The crusades, the contenders of the crusades and the outcome of the crusades. And page number 34, crusades, time period, contenders and outcomes. This is the answer of your question. And the crusades were the religious war between the Christians and the Muslim, and the Roman Catholic launched the military expedition of the Europe and Palestine to reclaim the Holy Land from the Muslims, and fighting between the Muslims and the crusades took place in the areas of the present day Palestine, Lebanon, Syria and Egypt. And the Crusades War was initiated by the Pope Urban II in order to aid the Christian Byzantine Empire against the Muslim Seljuk Turks, who were ruling the Holy Land at that time. And the first crusade was started in 1096 to 1099, and the second crusade was started in 1147 to 1149, and the third crusades were started in 1189 to 1192, and fourth crusade was started in 1202 to 1204, and the final crusades was started in 1208 to 1289. And the result of the first crusade was that the Jerusalem captured by the crusaders, and they created the kingdom of Jerusalem and other crusade countries. And in the second crusade, the Muslims won control of the Holy Lands, and in the third crusade, the Muslim dominate, but they allow the Christians to access for their trading and the pilgrimage. And in the fourth crusade, crusaders captured the Constantinople and divided Byzantine among themselves. And in the last and the final crusade, crusaders were defeated by the Mamluks, and the crusader states in the Middle East also fell Muslim hands. I hope now you can understand all these answers. Now move to the next question and the brief answers of this chapter. Now look at the page number 39 of your book, chapter number 2, question and activities. Answer the following question briefly. Question number 1 is explain the importance of the following personalities in the history. Number 1 is Kublai Khan, number 2 Sultan Salahuddin Ayyubi, and number 3 Genghis Khan, popularly known as Genghis Khan. So first we will study about the Kublai Khan and look at the answer of this question on your book, page number 31. Kublai Khan was the military general and a great Mongolian statesman. He was the grandson of greatest successor of Genghis Khan, popularly known as Genghis Khan. He was the 5th emperor, and his rule started from
1260 AD to 1294 AD of Mongol dynasty, and the fifth Yuan ruler of the whole of China. His rule was known for religious tolerance, scientific advancement, and prosperity. He established the capital at modern day Beijing. Now, question number 1, part 2, Sultan Salahuddin Ayyubi, a very important personality in the history. The answer of this question is on your book, page number 35, Sultan Salahuddin Ayyubi. Sultan Salahuddin Ayyubi was born in 1137 AD in Tikrit, Iraq. He was in the service of Imaduddin Zengi, who made him commander of his troops. Salahuddin Ayyubi was the hero of many battles, faced the Crusades for about 20 years. Ultimately, he pushed back the combined forces of Europe, which had come to capture the Holy Land of Jerusalem in Palestine, commonly known as Palestine. The world has hardly witnessed a brave, fearless, yet a human conqueror like Sultan Salahuddin Ayyubi. The third part of question number 1 is Genghis Khan, popularly known as Genghis Khan. And Genghis Khan was the founder and first great Khan and emperor of Mongol Empire, which became the largest contiguous empire in history after his death. He came into power by uniting many of nomadic tribes of Northeast Asia. He ruled from 1206 to until his death in 1227. Question number 2 is, what was the church's role in education during the Middle Ages? The answer of this question is on your book, page number 29. The church played a dominant role in education. Schools were established at cathedrals. Students of these schools were usually nobles, who often became religious or political leaders. These cathedral schools later grew, becoming early universities in Europe. And the next question is, question number 3 is, write a short note on the Byzantine Empire. And the answer is, the Byzantine Empire was a vast and powerful civilization with origins that can be traced to 330 AD, when the Roman Emperor Constantine I dedicated a new Rome on the site of ancient Greek colony of Byzantine. Question number 4 is, list down the effects of crusades in your own words. The answer of this question is, during the crusade, European contact with the cultures of Eastern Mediterranean grew. And number 2 is, Europeans were building better ships and finding new routes to India and China. Number 3, Europeans had also improved their language and mathematics, and they grew in the medicine field. Number 4, the defeat of the Crusaders diminished the power of people and nobles, which strengthened the power of the kings. Hope you all learn all these questions by heart and will prepare according to the upcoming test. And stay safe and study regularly. Allah Hafiz.